آج میرے ساتھ جمیل موجود ہیں۔ جمیل بہت باہمت شخص ہیں۔ جمیل نے اپنی کمزوری کو، اپنی معذوری کو اپنی مجبوری نہیں بنایا۔ جمیل آن ویلز جو ہے ایزی لوڈ بیچ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جمیل نے کچھ کھانے پینے کی اشیاء رکھی ہوئی ہیں، لوگوں کو یہ آن ویل پہ جو ہے آن روڈ یہ سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ جمیل بہت باہمت شخص ہیں، میں ان سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ جو ہے نا بیٹھ کے زندگی کو بور نہیں گزارنا چاہتا۔ اگر یہ ویل چیئر ہوتی تو آج میں مکمل ایجوکیشن کر چکا۔ ایک عام شہری کی طرح جو ہے نا ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں بول بز اور میں ہوں ارسلان اعظم۔ آج میرے ساتھ جمیل موجود ہیں۔ جمیل بہت باہمت شخص ہیں۔ جمیل نے اپنی کمزوری کو، اپنی معذوری کو اپنی مجبوری نہیں بنایا۔ جمیل آن ویلز جو ہے ایزی لوڈ بیچ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جمیل نے کچھ کھانے پینے کی اشیاء رکھی ہوئی ہیں، لوگوں کو یہ آن ویل پہ جو ہے آن روڈ یہ سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ جمیل سے جانتے ہیں ان کی کہانی۔ جمیل بہت باہمت شخص ہیں، میں ان سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ جمیل السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک؟ میں ٹھیک ہوں جمیل، مجھے یہ بتائیے کہ دن کا آغاز کیسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کیا روٹین ہے آپ کی؟ سر میرا نا شروع سے یہ تھا کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، تو میرے گھر والوں نے مجھے سپورٹ تو نہیں کیا، لیکن میری شروع سے یہ کوشش تھی کہ میں باہر نکلوں، کچھ کروں، اور میں جتنے بھی معذور ہیں سب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ گھر میں نہ بیٹھیں، کچھ نہ کچھ کریں۔ یہ شہری پاکستان کے جو ہے نا وہ ایک عام شہری کی طرح جو ہے نا ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور میں انہیں بھی یہی مشورہ دوں گا کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ کریں۔ اچھا، صبح گھر سے کتنے بجے نکلتے ہیں کمانے کے لیے؟ میں سردیوں میں تو 2 یا 3 بھی بج جاتے ہیں، اور میں چھٹی کبھی بھی میں نے نہیں کی۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو نا دن میں نکلوں باہر، روزی اللہ پاک نے وعدہ کیا ہوا ہے روزی کا، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں باہر نکلوں، انجوائے کروں۔ گھر میں میں جو ہے نا بیٹھ کے زندگی کو بور نہیں گزارنا چاہتا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے جمیل کہ تعلیم کتنی حاصل کی آپ نے اور کس کی زیادہ سپورٹ رہی؟ سر میں نے 8 تک پڑھا ہے، لیکن اس سے آگے نا میرے پاس یہ ویل چیئر نہیں تھی۔ اگر یہ ویل چیئر ہوتی تو آج میں مکمل ایجوکیشن کر چکا ہوتا، لیکن مجھے اس وقت سپورٹ نہیں ملی۔ تو میرے والد صاحب بھی فوت ہو گئے ہیں اور والدہ بھی، تقریباً ان کو 10 سے 12 سال ہو گئے ہیں۔ تو میں پیچھے سے تو شرک پور شریف کا ہوں، تو کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں شرک پور سے میں لاہور آؤں گا یا کہیں اور جاؤں گا، لیکن بس میں نے ادھر اپنا حق مانگ لیا، اور حق مانگنے والا بندہ ہوتا ہی غلط ہے۔ اچھا، آپ کو پھر غلط ٹھہرایا گیا؟ مجھے غلط ٹھہرایا گیا، کنہوں نے ٹھہرایا؟ اور میرے بہن بھائی جو ہے نا سب کی شادی ہو گئی تھی، تو میں نے بھی ان سے کہا کہ میں اکیلے زندگی نہیں گزارنا چاہتا، میری بھی شادی کریں، تنہائی مجھ سے نہیں برداشت ہوتی۔ تو جب میں نے یہ اپنا حق مانگا تو انہوں نے کہا کہ اس کی شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، تو ان کو اس کا حصہ دینا پڑے گا گھر میں سے۔ تو اس وقت تو مجھے بہت دکھ ہوا، لیکن آج میں سوچتا ہوں کہ یہ شاید ان کی نیکی تھی۔ میں نے ادھر سے ادھر آنا تھا، اور میری زندگی ادھر سے کافی بہتر ہو گئی ہے۔ ادھر میں نے گھر میں ہی رہنا یا چھوٹی موٹی شاپ بنائی ہوئی تھی بھائی کے ساتھ، وہ میں نے یہاں پہ آپ گھومتے پھرتے ہیں، لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے، یہاں میرے دوست بن گئے ہیں، اور انجوائے والی زندگی گزار رہا ہوں۔ لیکن ایک کمی تو رہتی ہے کہ عمر، پہلے مجھے بتائیں کہ عمر کتنی ہوگی؟ میری عمر 40 کے لگ بھگ ہے، اور جو ہے نا کمی کا ذکر کر رہے تھے ہم کہ کمی وہ شادی نہیں ابھی ہوئی، تو اس حوالے سے کیا ارادے رکھتے ہیں؟ کمی تو عام انسان جو بہت امیر بھی ہے، جن کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، بینک بیلنس ہے، کمی تو ان کے اس میں بھی ہے، کوئی نہ کوئی کمی تو ہے۔ لیکن یہ بڑی کمی نہیں ہے ویسے، یہ بڑی کمی نہیں ہے، لیکن میں نے یہ ہے کہ اپنی جو بھی معذوری ہے نا، کبھی ان کو مجبوری نہیں بنایا۔ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں معذور ہوں، لیکن یہ ہے کہ مجھے کبھی سپورٹ نہیں ملی۔ میرا یہ خیال تھا کہ میں جو ہے نا ایک عام انسان جیسی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، لیکن میرے گھر والے یہ کہتے تھے کہ یار تم معذور ہو، کیا کرو گے، تم نے حصہ بھی گھر کا لے کے کیا کرنا ہے، تمہارا بھائی جو ہے وہ جو ہے اس کا بیوی بچے ہیں، اس کو دے دو، تمہیں اللہ آگے بہت کچھ دے گا، تم اللہ اللہ کرو۔ تو اللہ اللہ جنہوں نے اللہ اللہ بھی کی ہے، انہوں نے شادیاں تو انہوں نے بھی تو کی ہیں۔ شادی بڑا مسئلہ ہے ویسے، بڑا مسئلہ ہے، اور میرا مسئلہ کیونکہ
اس طرح ہے کہ مجھے ایک اٹینڈنس کی بھی ضرورت ہے. اچھا، ایک اٹینڈنٹ کی ضرورت ہے. ایک اٹینڈنس کی بھی ضرورت ہے, اور وہ شادی کے ساتھ بھی حل ہو سکتا ہے وہ بڑا مسئلہ. بالکل ہو سکتا ہے. تو مجھ میں کمی کسی چیز کی نہیں, الحمدللہ اپنا کام کرتا ہوں, کسی سے مانگتا نہیں ہوں. لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ جو بھی آنے والا ہوتا ہے نا وہ اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے, ساتھ لے کر آتا ہے. بالکل. میرا اللہ پہ یقین ہے, اور آج تک میں نے کبھی بھی جو ہے نا وہ روزی کی فکر نہیں کی. یہ پیدائشی معذوری تھی, اس بیماری کے بارے میں کچھ بتائیے. بیماری شروع سے ہی میرا نا 7-8 سال کی عمر میں نا مجھے میعادی بخار, بڑا بخار جسے وہ 2 سال مجھے بخار رہا ہے. تو میری آپ چھوٹے کی تصویریں دیکھ لیں, کافی ہیلدی صحت مند تھا. لیکن وہ جب یہ مجھے مسئلہ ہوا ہے نا اس کے بعد نیچے بخار کے بعد آپ نیچے سے کیا مراد, مطلب کہ نیچے والی چیزیں کام نہیں کرنا؟ مطلب یہ ہے کہ پٹھے ڈیمیج ہونا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے. جس کو مسکولر ڈسٹروفی کہتے ہیں. مسکولر ڈسٹروفی, ٹھیک ہو گیا. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ میرا کام نیچے سے نیچے ہی جاتا رہا. یہ مزدوری والا, ہاں جی, خرابی یعنی کہ نا پٹھوں کی خرابی ہوتی گئی ہے. مجھ سے ایک بڑے بھائی تھے, وہ بھی اس طرح معذور تھے, لیکن جب وہ میرے ساتھ تھے نا تو مجھے ضرورت نہیں تھی اس چیز کی. لیکن جب وہ فوت ہو گئے, ان کو بھی 8 سے 10 سال ہو گئے ہیں, لیکن اس کے بعد میں نے بہت زیادہ محسوس کیا اس چیز کو. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ کتنا کما لیتے ہیں آپ؟ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک شخص کی آپ کی زندگی میں انٹری ہونی ہے تو اس کو بھی آپ کچھ ساتھ مینیج کر سکیں گے یا نہیں؟ انشاءاللہ جی, کیوں نہیں. اللہ کا شکر ہے. اس کے علاوہ بھی میرا ایک اور کام ہے, وہ تھوڑا بہت ان سے بھی انکم ہو جاتی ہے, اور یہ بھی چلا رہا ہوں. تو انشاءاللہ آنے والا جو ہوگا وہ اپنے نصیب ساتھ لے کے آئے. اچھا جمیل, مجھے یہ بتائیے کہ میسج کیا آپ دینا چاہیں گے, پیغام کیا دینا چاہیں گے لوگوں کو؟ میں میسج یہی دینا چاہوں گا کہ جو باہر کے ملک کے جو ہے نا کنٹری, جو باہر کی کنٹری ہیں, انہوں نے معذور انسان کو اپنے ساتھ لے کے چلے ہیں. ان کو اتنی سہولیات دے دی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو نہ معذور سمجھتے ہیں اور نہ حکومت ان کو معذور سمجھتی ہے. تو وہ آگے لے کے چلیں, اور ان کا ملک بھی دیکھ لیں آج کتنے ترقی کر گیا ہے. اور میرے کتنے بھی دوست ہیں وہ معذور ہیں اور گھر کا رینٹ پے کر رہے ہیں. تو اگر حکومت ہمارا ساتھ دے معذور لوگوں کا, تو ہماری یہ بھی مسئلے کم ہو سکتے ہیں. جتنا ہمارا مسئلہ کم ہوگا اتنا ہماری دل سے دعائیں نکلے گی حکومت کے لیے. ناظرین, جمیل کی کہانی آپ نے جانی. جمیل چاہتے ہیں کہ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, ڈسیبلڈ جو لوگ ہیں ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی جانی چاہیے, ان کے حقوق انہیں بھرپور ملنے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی شادی کروائی جائے, اور ڈسیبلڈ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ جیون ساتھی جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے, ایز اے اٹینڈنٹ, ایز اے لائف پارٹنر. یہ چاہتے ہیں کہ ان کی شادی کروائی جائے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان ارسلان اعظم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.